صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جب درس کے محفل میں بیٹھا کریں تو درس کے آداب میں سے یہ ہے، درس کا ادب یہ ہے کہ آپ سامنے دیکھو، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے. پیچھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے پیچھے مڑ کے، یہ آداب درس کے خلاف ہے. درس میں بیٹھیں گے تو کہاں دیکھیں گے آپ لوگ؟ سامنے دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث نمبر 31. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ میری امت میں کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم عمرہ کے پاس جا کر وہاں سے دنیا حاصل کر لیں. کس لیے پڑھیں گے؟ تاکہ امیروں کے پاس جائیں. کس کے پاس جائیں؟ امیر لوگوں کو جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ کن کو بولتے ہیں؟ پیسے والوں کو. کن کے بولتے ہیں؟ ہاں. تو کس لیے قرآن پڑھیں گے؟ تاکہ وہ پیسے والوں کے پاس جائیں، وہاں سے دنیا حاصل کریں. کیا حاصل کریں؟ دنیا سے مراد کیا ہے؟ پیسہ. کیا ہے؟ اور اپنے دین کو ان سے بچائے رکھیں گے. اپنے دین کو ان سے سرکار فرماتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. جس طرح قطاد ایک کانٹے والا درخت ہے. کون سا جھاڑ ہے؟ کانٹے والا جھاڑ ہے. فرماتے جس طرح قطاد سے یعنی کانٹے والے درخت سے نہیں لیا جاتا مگر کاٹا، اسی طرح عمرہ کے قرب سے سوا خطا کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ بھی کانٹے دار اگر کوئی درخت ہے، کوئی جھاڑ کیسا ہے؟ کانٹے والا ہے. کانٹا سمجھتے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ چبھ جاتا ہاتھ وغیرہ میں، جھاڑوں میں ہوتے نا اس کو. تو اب کانٹے دار جھاڑ کے پاس اگر کوئی جائے تو اس سے کیا لے گا وہ؟ بے کانٹا ہی تو اسے حاصل ہوگا. تو جس طرح کانٹے دار درخت کے پاس، جھاڑ کے پاس اگر کوئی جائے تو اسے کانٹا ہی حاصل ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی مالدار کے پاس جائے، امیر لوگوں کا، پیسے والوں کا اگر قرب حاصل کرے تو سرکار فرماتے ہیں کہ خطا کے سوا کچھ حاصل نہیں، غلطی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ بلا ضرورت شرعی مالداروں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. ضرورت ہو تو کسی کے پاس بھی جانا جائز ہے، اور بلا ضرورت خوشامد جا کے کرنا یا تملق و چاپلوسی جا کر کے کرنا، جیسے کہ آج کا رواج یہی ہے. بیچاروں کو دین سیکھنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے ان کی خدمت کرنے کا موقع نہیں، اور مالداروں کے پاس میں بیٹھ کر کے چاپلوسی کا اچھا موقع ملتا ہے لوگوں کو. بیٹھ گئے تو ایک دو نہیں، چار چار، 10 10 20 20 لوگ جا کر کے بیٹھیں گے. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مبغوض قرہ وہ ہیں جو عمرہ کی ملاقات کو جاتے ہیں. اللہ اکبر. قاری حضرات سے مراد علماء ہیں. کون ہیں؟ ہاں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مبغوض. مبغوض کا معنی جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ پاک کسی کو ناپسند فرمائے، مگر اللہ پاک ایسے علماء کو ناپسند فرماتا ہے، مبغوض فرماتا ہے، جو مالداروں کی ملاقات کو جاتے ہیں. کن کی ملاقات کو جاتے ہیں؟
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اہل علم کی حفاظت کریں، اہل علم سے مراد علم والے علماء علم کی حفاظت کریں اور اس کو اہل کے پاس رکھیں تو اس کی وجہ سے اہل زمانہ کے سردار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، زمانے والوں کے کیا ہو جائیں گے؟ وہ پیسہ والا سردار نہیں ہوگا، جن کے پاس علم ہے وہ سردار ہوں گے۔ کون سردار ہوں گے؟ آواز سے بولیے۔ جس کے پاس علم ہے وہ سردار ہوگا، پیسہ والا نہیں۔ فرماتے ہیں سرکار مگر انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا۔ علماء نے کیا کیا کہ علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا تاکہ ان سے دنیا حاصل کریں، لہٰذا ان کے سامنے ذلیل ہو گئے، اللہ اکبر، رسوا ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس نے تمام فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر کر دیا، تمام فکروں کو کیا کر دیا؟ آخرت کی ایک فکر کر دیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے فکر سے اس کی کفایت فرمائے گا، اور جس کے لیے احوال دنیا کی فکریں متفرق رہیں، اللہ عز و جل کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ اللہ، اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت، خالی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ کس کی فکر ہونی چاہیے؟ اور آخرت سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے علاوہ ہماری آنکھ جب بند ہوگی تو آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو کہاں کی منزل شروع ہوتی ہے؟ تو مرنے کے بعد میں وہاں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، وہاں ہمارے لیے آرام کیسے حاصل ہوگا، تکلیفیں کیسی ہماری دور ہوں گی، تو وہاں کی فکر ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 34، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی۔ کون سی بات پوچھی گئی؟ دنیاوی بات نہیں، کس کی؟ علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی، اس نے معلوم تھا اسے مگر اس کے باوجود بھی اس نے نہیں بتائی، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کس کی لگام لگائی جائے گی؟ لگام جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ لگام آپ لوگ جانتے ہیں؟ گھوڑے کو دیکھے کہ نہیں کبھی دیکھے؟ اس کے منہ میں جو لگاتے ہیں لوہے کا ہوتا ہے، منہ میں ڈال دیتے ہیں، پھر پیچھے کھینچ کے جاتے ہیں، تو جدھر موڑنا ہوتا ہے ادھر اسے اس کو موڑتے رہتے ہیں۔ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اس کو گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالتے کہ نہیں ڈالتے ہیں؟ یہ لگام لوہے کی ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن اللہ پاک آگ کی لگام لگائے گا۔ کس کی لگام؟ کن کو لگائے گا؟ علماء کو۔ کن کو؟ عالم لوگوں کو، مولانا حضرات کو لگائے گا، جو علم رکھتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھتا ہے مسلمان بھائی تو اس کو نہیں بتاتے ہیں، اس کو علم چھپاتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ پاک آگ کی لگام انہیں لگائے گا۔ کس کی لگام لگائے گا؟ ہاں۔ حدیث نمبر 35، جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا۔ کس لیے علم حاصل کیا؟ تاکہ وہ علماء سے مقابلہ کرے گا، یا جاہلوں سے جھگڑا کرے گا، یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، سرکار فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علم کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، جاہلوں سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی طرف اپنے متوجہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی خدمت کے لیے حاصل کی جائے۔ علم کس لیے حاصل کرنا چاہیے؟ دین کی خدمت کرنے کے لیے، تاکہ جو اپنے بھائی ہیں اگر انہیں کچھ مسئلہ نہیں معلوم ہے تو ہم ان کو بتائیں گے، نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے تو نماز کے مسائل انہیں سکھائیں گے، وضو کا طریقہ اگر نہیں معلوم تو وضو کا طریقہ بتائیں گے، اگر کوئی گناہ میں ملوث ہیں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ اس لیے اگر یہ اس لیے حاصل کر لیا کہ نہیں دیکھیں گے فلاں مولانا کیسے ہیں، میں بھی ان سے جا کے مقابلہ کروں گا، کہ اس لیے حاصل کر لیا کہ کوئی جاہل ہے جا کر اس سے جھگڑا کرے گا، یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ پاک جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ ہاں۔
سرکار فرماتے ہیں جو علم اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، علم کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. کس کے لیے ہے؟ یعنی علم دین اس کو جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ متاع دنیا مل جائے. کیا مل جائے؟ علم دین اس لیے حاصل کرے کہ دنیا کی دولت اسے مل جائے، اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اللہ، جنت میں جانا تو درکنار، کیا فرماتے ہیں؟ جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. سرکار فرماتے ہیں واعظ نہیں کہتا مگر امیر یا مامور یا متکبر. واعظ نہیں کہتا، واعظ تقریر نہیں کہتا مگر امیر. کون کرے گا؟ امیر یا مامور. مامور مطلب کہ اس کو حکم دے دیا ہوا ہے کہ ہاں تم واعظ کہو. یا متکبر، غرور و گھمنڈ کرنے والا. یعنی واعظ کہنا امیر کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ واعظ اور تقریر کرنا کس کا کام ہے؟ امیر سے مراد کون؟ تبلیغی جماعت والا نہیں. یہاں امیر سے مراد پیسے والا نہیں بیٹا، ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر تو آپ لوگوں کو زمانہ جب آئے گا، بڑے ہو جائیں گے تو پیسے والوں کو لا کر تقریر کروائیں گے کیا مسجد میں؟ بولیں گے نہیں حضرت سے سنا تھا میں نے درس میں، حضرت بتا رہے تھے کہ تقریر امیر کریں گے. فرماتے ہیں نواز کہنا امیر کا کام ہے. امیر سے مراد سردار، پیشوا، رہنما، یہاں یہ مراد ہے. پیسہ والا مراد یا وہ کسی کو حکم دے. امیر صاحب کسی کو کیا کر دیں کہ وہ کہے، اور ان کے سوا جو کوئی کہتا ہے وہ طلب جاہ و طلب دنیا کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ہاں، جس کو بغیر علم فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے. کوئی آیا آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں، اور آپ نے اٹھا کے خر سے بتا دیا، بیچارہ جا کر کے عمل کر لیا. تو اب وہ جب عمل کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ جس نے اس کو غلط مسئلہ بتایا تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں، بہت بڑا گناہ ہے. بغیر علم کے فتویٰ دینا یا مسئلہ بتانا یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. کیا ہے یہ؟ اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے. اور جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور یہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے غیر میں ہے، اس نے خیانت کی. اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر یہ فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں سے علم جدا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ لوگوں سے علم، یعنی لوگوں سے علم کو دور کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ علم کی کسی بات پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی انہیں کچھ بھی معلومات، دینی معلومات انہیں کچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں قبض کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے جدا کر لے، لوگوں کے سینوں سے علم الگ کر لے. اس طرح اللہ پاک علم کو الگ نہیں فرمائے گا. تب کیسے علم کو الگ فرمائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بلکہ علم کا قبض کرنا علماء کے قبض کرنے سے ہوگا. کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے دنیا سے، علماء کوچ کر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اللہ پاک انہیں اٹھا لے گا. جب عالم باقی نہیں رہیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے. کیا کریں گے؟ اب ظاہر بات ہے جب عالم نہیں ہوں گے، عالم جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے، عالم ربانین ہے، جب وہ نہیں رہیں گے تو اب کس سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے؟ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ جاہلوں سے. سرکار فرماتے ہیں جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے. وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے. فتویٰ کیسے دیں گے؟ بغیر علم فتویٰ دیں گے.
خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خود گمراہ کیسے ہوں گے کہ غلط فتویٰ دیا تو گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور جس کو غلط بتایا وہ بھی بیچارہ گمراہ ہوگا، تو گمراہ گر اور گمراہ دونوں ہیں، خود گمراہ ہیں اور گمراہ کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے عالموں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ کس سے رکھنا چاہیے؟ کس سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ ہاں، اور کن سے؟ اچھے علماء سے۔ کس سے؟ کن سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ ہاں، اچھے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی رہنمائی اچھی طرح سے وہ کر سکیں اور اچھائیوں کی جانب کر سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برے علماء سے آپ رابطہ کریں گے، برے علماء کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو وہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ اچھا بتائیں گے؟ آواز سے بولو، نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدتر سے بدتر برے علماء ہیں، بدتر جو زیادہ برا ہے اس سے بھی برے، زیادہ برے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اللہ، کیا فرماتے ہیں کہ بدتر سے بدتر برے علماء ہیں۔ کون علماء ہیں؟ اچھے علماء نہیں، کون علماء ہیں؟ برے علماء، یہ بدتر سے بھی بدتر ہیں اور بہتر سے بہتر اچھے علماء ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اچھے علماء ہیں وہ سب بہتر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ تو دیکھو دونوں طریقے سے آگے کہ نہیں آگے۔ اب جو بدتر سے بدتر علماء ہیں وہ کون ہیں؟ برے علماء ہیں۔ کون ہے وہ؟ ہاں، اور جو بہتر سے بہتر ہیں وہ کون ہیں؟ اچھے علماء ہیں۔ علم کی آفت نسیان ہے۔ علم کی آفت کیا ہے؟ نسیان کا مطلب کیا ہے؟ بھولنا۔ نسیان کا معنی بھولنا، بھولنا جیسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ علم کی آفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور نااہل سے علم کی بات کہنا علم کو ضائع کرنا ہے۔ یعنی جو علم حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے اس سے کوئی بات کہنا یہ کیا ہے؟ علم کو ضائع کرنا ہے۔ کیا ضائع کرنا ہے؟ ہاں۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا یہ علم دین ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس سے اپنا دین لیتے ہو۔ اللہ، اپنا دین تم اس کو دیکھ کر کے نہیں کہ کوئی وہابی ہو تو اس سے بھی لینا چاہیے، کوئی بد مذہب ہو تو اس سے بھی لینا چاہیے، کوئی تبلیغی جماعت والا ہو تو اس سے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ نہیں، علم دین کو دیکھ کر کے حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا عالم دین ہو تو اس سے حاصل کرنا چاہیے، کوئی اگر برا مولوی ہو تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اسے نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ 43 حدیث پاک تھیں۔ کتنی تھیں؟ ہاں، جس کو آپ نے علم دین کے سلسلے میں سماعت فرمایا۔ اب مسائل کا ذکر ہوگا۔ کس کا ذکر ہوگا؟ ہاں، فرماتے ہیں اپنے بچہ کو قرآن و علم پڑھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اپنے بچہ کو قرآن اور علم پڑھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یتیم بچہ کو اس چیز پر مار سکتا ہے جس پر اپنے بچے کو مار سکتا ہے۔ تو اگر بچہ یتیم ہے تو اس کو مار سکتا ہے، کس پر؟ جس پر اپنے بچہ کو، اگر کوئی شخص اپنے بچہ کو علم دین سیکھنے پر مارے اور مار کر اس کو مدرسہ میں بھیجے، اب اگر اس کے پڑوس میں یا اس کے گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کو بھی مارنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، کہ اس کو بھی وہ مار سکتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے۔ اگر اپنے بچہ کو نہیں مارتے علم دین سیکھنے کے لیے تو پھر یتیم بچے کو آپ مار نہیں سکتے، کیونکہ اگر یتیم بچہ کو مطلق العنان چھوڑ دیا جائے تو علم و ادب سے بالکل کوڑا رہ جائے گا، اور عموماً بچے بغیر تنبیہ قابو میں نہیں آتے، اور جب تک انہیں خوف نہ ہو کہنا نہیں مانتے، مگر مارنے کا مقصد صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی موقع پر فرمایا گیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے، یعنی کون فسادی ہے اور کون صلح چاہنے والا ہے، اچھا ہی چاہنے والا ہے۔ اسی طرح اساتذہ بھی بچوں کو نہ پڑھنے یا شرارت کرنے پر سزائیں دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ طالب علم ہیں کہ نہیں ہیں؟
آواز سے بولو. مدرسے میں گئے, استاد نے اگر آپ کو مار دیا تو شرعاً اسے مارنے کی اجازت ہے, شرعاً اسے مارنے کی اجازت. ایسا نہیں کہ شریعت نے منع کر دیا ہو نہ ماریں. فرماتے اسی طرح اساتذہ بھی بچوں کو نہ پڑھنے یا شرارت کرنے پر سزائیں دے سکتے ہیں, مگر وہ کلیہ ان کے پیش نظر بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کہ اپنا بچہ ہوتا تو اسے بھی اتنی ہی سزا دیتے. سامنے والا اگر طالب علم آیا اور آپ اگر سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ بھی اس کی جگہ اگر میرا بچہ ہوتا تو میں اس کو کیسے سزا دیتا, کتنی چھڑی مارتا, کیسے اس کو مارتا. تو جیسے آپ اپنے بچے کو مارتے, جیسے آپ اپنے بچے کو سزا دیتے, ایسے ہی مدرسے میں کسی کا بچہ ہو, آپ کا وہ طالب علم ہے, آپ سزا دینے میں اپنے بچے کا بالکل لحاظ کر جیسا کرتے ہیں ویسے سامنے والے بچے کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. بلکہ ظاہر تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے بچہ کی تربیت و تعلیم کا جتنا خیال ہوتا ہے دوسرے کا اتنا خیال نہیں ہوتا. تو اگر اس کام پر اپنے بچہ کو نہ مارا یا کم مارا اور دوسرے بچہ کو زیادہ مارا تو معلوم ہوا کہ یہ مارنا محض غصہ اتارنے کے لیے ہے, سدھارنا مقصود نہیں ہے. اللہ, یہ غصہ اتارنے کے لیے ہے, سدھارنا مقصود نہیں ہے, ورنہ اپنے بچہ کے سدھارنے کا زیادہ خیال ہوتا. ظاہر بات ہے آپ کا بچہ اگر بگڑا ہوا اس کو آپ کچھ نہیں بولتے ہیں اور دوسروں کو آپ چھڑی سے خوب اچھے سے دھلے کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سدھارنا تھوڑی ہو, تو اس کو بگاڑنا ہے, غصہ اتارنا ہے. اور یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. ایسا ہم سے جو طلبہ قریب ہوتے ہیں, ہم سے جو طلبہ اور میرے فرزند اگر ہوتے ہیں تو ان کو میں ڈبل سزا دیتا ہوں. ان کو دوسرے بچوں نے اگر غلطی کیا تو ان کو اتنی ہی سزا, زائد نہیں. اور اگر کوئی اپنا بچہ ہے یا ہم سے قریب ہے وہ بچہ, قریب مطلب کہ بہت نزدیکی میں میرے ساتھ رہتا ہے یا میرے پاس پڑھتا ہے یا کچھ ضرورت کے مطابق میرے کام آتا ہے, تو اب بچوں میں ہو جاتا نا کہ حضرت کا بہت نزدیک ہے, اس کو حضرت کچھ نہیں بولیں گے. ایسا نہیں ہے, ہم اس کو ڈبل سزا دیتے ہیں. پھر ایک تو اس کی غلطی کا اور دوسری اپنی بدنامی کا, کہ ذہن میں اس کو خمار ہے کہ حضرت کا قریب ہوں اس لیے ہم کو کچھ نہیں بولیں گے, تاکہ اس کے ذہن سے نشہ اتر جائے کہ حضرت کو اگر خبر ہوگی تو دوسروں کو ایک چھڑی ماریں گے تو مجھے 2 چھڑی ماریں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ عالم اگرچہ جوان ہو بوڑھے جاہل پر فضیلت رکھتا ہے. عالم اگرچہ اب دیکھو حدیث شریف میں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اکرامہ ذی الشیبۃ المسلم, بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہے. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے. اگر کوئی کسی بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ پاک کی تعظیم کرتا ہے. اب ایک طرف ایک جوان عالم دین ہے اور ایک طرف بوڑھے ہیں, تو اب ان میں کیسے فرق ہونا چاہیے؟ ایک طرف جوان عالم دین ہے اور ایک طرف بوڑھے ہیں. تو دیکھو فرماتے ہیں عالم اگرچہ جوان ہو بوڑھے جاہل پر فضیلت رکھتا ہے. جو بوڑھے جاہل ہوتے ہیں ان پر عالم کی کیا ہوتی ہے؟ فضیلت ہوتی ہے. لہٰذا چلنے اور بیٹھنے میں, گفتگو کرنے میں بوڑھے جاہل کو عالم پر تقدم نہ کرنا چاہیے. یعنی بوڑھے جاہل کو عالم سے آگے بات کرنے میں عالم سے پہلے بات نہیں کرنا چاہیے. یعنی بات کرنے کا موقع ہو تو اس سے پہلے کلام یہ نہ شروع کرے, نہ عالم سے آگے آگے چلے, نہ ممتاز جگہ پر بیٹھے. عالم غیر قرشی, قرشی غیر عالم پر فضیلت رکھتا ہے. یعنی قریش کا, خاندان قریش کا. کس کا؟ اگر کوئی خاندان قریش کا ہو اور وہ عالم نہ ہو تو خاندان قریش کے علاوہ اگر کوئی عالم ہے تو خاندان قریش پر بھی فضیلت رکھتا ہے.
اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی سید ہو، سید زادی ہوں، کون ہوں؟ سید زادی ہوں، اور ان کے نکاح کی بات اگر کسی غیر سید سے چلے، کس سے چلے؟ تو ظاہر بات ہے کہ سید سے اگر نیچے درجے کا کوئی ہے تو پھر کفو نہیں ہوگا، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مگر کوئی عالم اگر ہے نیچے درجے کا وہ ہے تو علم کی بنا پر وہ سیدہ کا کفو ہو سکتا ہے، نکاح اسے جائز ہوگا۔ کس بنا پر؟ آواز سے بولو۔ عالم ہونے کی بنا پر۔ کس کی بنا پر؟ ہاں، مگر یہاں تو ہمارے خیال سے کوئی خاص نہیں ہوتا ہے، کہ ہوتا ہے ایسا؟ آپ لوگوں کی برادری میں ہوتا ہے کہ، اور کیا نام ہے، قریشیوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ قریشی میں کرتے ہیں رشتہ، باغبان میں کرتے ہیں، مگر اور جگہوں پہ شاید یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کہیں بھی پا جائیں، اونچ ہو نیچ ہو، سب میں ہو جاتا نا صحیح سب؟ ہاں جی، کر لیتے ہیں لوگ، مگر ایک سیدہ کا کفو غیر سید میں اگر کوئی ہوگا جو سید نہ ہو، جاہل نہیں ہو سکتا ہے، جاہل ہاں، اگر عالم ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو اب یہ بڑا کفو کا بہت مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے، مگر ہندوستان کے سلسلے میں علامہ ابن حمام صاحب ہدایہ علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہندوستانیوں کا نسب محفوظ نہیں ہے، جو لوگ باہر سے ہیں ان کا نسب محفوظ ہے، اور جو یہاں کے ہیں ان کا نسب محفوظ۔ ایک قول آپ نے یہ کیا ہے، اور باقی علماء کا تو یہی ہے کہ غیر کفو ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ اور کفو کا معنی برابری، کفو کا لفظی معنی کیا ہے؟ اب وہ نسب میں بھی ہے، حسب میں بھی ہے، عزت میں ہے، وقار میں ہے، اور حسن و جمال میں ہے، پیسے میں بھی ہے۔ اور یہ کفو کس کی طرف سے؟ بچی کی طرف سے، بچے کی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ بچی کی طرف سے۔ اب بچی اگر غیر کفو میں نکاح کرے، کس میں کرے؟ غیر کفو کا مطلب کیا کہ اس کے برابر کا وہ نہیں ہے، مثلا لڑکی سیدہ ہے اور لڑکا کیا ہے؟ شیخ، یا منیہار ہو، یا پنجاری ہو، یا کوئی اس سے نیچے درجے کا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اب ایسی صورت میں ان کے لیے شرم و عار ہے، سیدہ کے گارجین کے لیے یہ شرم و عار کی بات ہے کہ وہ اپنے نیچے درجے سے شادی کرنے پر تیار ہے، اپنے تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح۔ اور اگر بالغہ ہے، کیا ہے، اور گھر والی اجازت اگر دے دیں، گھر والے اجازت اگر، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، ولی اگر اس کی اجازت دے دیں تو نکاح منعقد ہو سکتا، ورنہ تو مگر یہاں ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب برابر ہے، کوئی کسی بھی کیسے بھی کدھر سے بھی رشتے ہو جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم کا حق غیر عالم پر ویسا ہی ہے جیسا استاذ کا حق شاگرد پر ہے، استاذ کا شاگرد پہ بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا حق غیر عالم پر بھی ویسے ہی ہے، اگر کوئی عالم ہو اس کے مقابل میں کوئی غیر عالم ہو تو جیسے استاذ کا حق شاگرد پر ہے، ایسے عالم کا حق کس پر ہے؟ غیر عالم پر، جاہلوں پر ہے۔ عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہیے، اور آج کے رواج کے اگر حضرت بیٹھے ہیں چارپے پہ تو وہ حالانکہ بعض بار تو بالکل فاسق ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں، وہ آ کر کے وہیں بیٹھیں گے بغل میں، یہ کوشش کرتے ہیں، عام طور سے یہ ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں علماء میں سے جو ایسا قریب کرنا چاہیے، مگر ایسا قریب کر لیتے ہیں کہ اپنے سارے وقار ہی کو ختم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں میرا مقام کیا اور ان کا مقام کیا۔ ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کے دوست ہیں، قریب ہیں، مگر جہاں بات وقار کی آئے تو وہاں آپ کو اپنا وقار تو ملحوظ کرنا ہے کہ کہیں آپ کے
وجہ سے دوسرے کا وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے جیسے مصلی، جیسے امام صاحب کو جو مصلی بچتا ہے تو ہر کس و ناقص کو اس پہ نہیں چڑھنے کی اجازت ہے۔ اور ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اگر کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ بالکل نہیں رعایت کرتے کہ لاؤ تھوڑا اس کو ہم لپیٹ دیں، سیدھا چڑھ جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہمیں دیکھا تو بہت میں تو بہت اس سے بول دیا تھا کہ ایسا ان کو احساس ہونا چاہیے، خالی مطلب یہ تھا بولنے کا ہمارے کہ احساس ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا میں نے منع کیا کہ نہ ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، آپ اگر کام بھی کرنا چاہے بولے نہیں کام ہے تو کام کرنا ہے تو آپ اٹھا دو مصلی، لپیٹ دو تھوڑی جہاں وہ پڑا ہوا ہو، اس کا ایک وقار ہے، اہمیت اس کی ہے، ورنہ فرق کیا رہے گا نظر میں، اہمیت گھٹ جائے گی نا اہمیت اس کی، اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، دنیا کی بھی اندر نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہیے۔ شوہر کا حق عورت پر اس سے بھی زیادہ ہے، شوہر کا حق عورت پر کس سے بھی زیادہ ہے؟ عالم کے حق سے جاہل پر، جاہل پر عالم کا جو حق ہے اس سے کہیں زیادہ حق شوہر کا کس پر ہے؟ عورت پر ہے۔ کس پر ہے؟ ہاں، کہ عورت کو شوہر کی ہر ایسی چیز میں جو مباح ہو اطاعت کرنی پڑے گی، شوہر کے بات کو ماننی ہی پڑے گی اس عورت کو۔ مگر یہاں الٹا ہے، یہاں بھی سب کیا ہے، یہاں الٹا مطلب کیا ہے کہ یہاں عورتوں کی بات مانی جاتی ہے، شوہر صاحب کی کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا پیش ہی کر دیا ہے، ایسے بنا ہی دیا اپنے آپ کو کہ بیچارے وہ کٹ پتلی ہیں، جو بیوی صاحبہ کہیں گے وہ کرنا ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ اب دیکھو نہیں، بالکل سراسر شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ جی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ مرد عورتوں پر، کہ اب مرد جو حکم دے عورت پر اس کو عورت کو کرنا چاہیے، مگر عورتوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جیسے کہیں گے ویسے شوہر کو کرنا، الا ماشاء اللہ کچھ ہوں گے ایسے خواتین جن کے دل میں استاد اپنے شوہر کا ادب ہوگا، اس کے حقوق کا خیال ہوگا تو وہ تو نہیں جاتی ہوں گی، جن کے دل میں محبت ہوگی اپنے شوہر کی، اور جو تھوڑا بہت دین کا درد رکھتی ہوں گی وہ عورتیں ایسا نہیں کرتی، نہیں کریں گی، وہ سوچیں گے بھی تو ہمارے حاکم ہیں، میں ان کے تابع ہوں، یہ ہمارے متبوع ہیں، ہمارے حاکم ہیں، یہ جو کہیں گے وہ مجھے کرنا ہے، تو وہ پھر شوہر کے سامنے آگے نہیں جاتے۔ مگر جو جاہلہ ان کو کیا ہے، لا علم ہے، اور یہ سب کس کا اثر ہوتا ہے؟ ماحول کا۔ کس کا اثر ہوتا ہے؟ معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں اسی کے بعد صوفی بیچاری ڈھل جاتی ہیں، ان کو کیا مطلب، نئی نویلی دلہن آتی گھر میں اور اس کے بعد میں جب دیکھی تو اپنے گھر میں ماحول دیکھتی ہے کہ ہاں ہماری جٹھانی کیسے، جٹھانی بولتے ہیں نا بڑے بھائی کی، جی بڑے بھائی کی بیوی کو کیا بولتے ہیں یہاں؟ جی جٹھانی بولتے ہیں نا، ہاں، تو وہ جب دیکھیں گے بھائی ہماری بڑی ہیں، ہم سے پہلے سے یہاں پہ ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ ہاں وہ ایسے کرتی ہیں، وہ بھی اسی رنگ میں ڈھل جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ آنے والوں کے لیے تکلیف نہ ہو۔ ہم نے ایک جملہ کہا تھا جمعہ میں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے نمونہ عمل بنیں، آئیڈیل ایک بنیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل مجھے دیکھ کر کے کم سے کم وہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ ہاں میرے ابا یا میرے دادا کیسے تھے، وہ کیسے رہتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے جیٹھانی لوگ بھی نمونے عمل ہیں بعد میں آنے والی عورتوں کے لیے گھر میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر انہوں نے ماحول اچھا اگر بنا کر کے رکھا تو سمجھے ماحول اچھا رہے گا۔
اگر انہوں نے غلط بنا کر کے رکھ دیا تو آنے والی تو 2-4 دن کے بعد میں پھر وہ بھی اسی رنگ میں سب رنگ تھی. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مباح چیز میں اطاعت کرنی پڑے گی. اطاعت واجب ہے. شوہر کی اطاعت کیا ہے؟ مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائز چیز. اگر کوئی جائز چیز ہے اور شوہر اگر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے تو اس بیوی پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ شوہر کے حکم کو بجا لائے. اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. شوہر نے اگر کہہ دیا کہ میکے نہیں جانا ہے تو میکے جانے سے منع کرنا یہ مباح کام ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. کوئی گناہ کا کام تو اب بیوی صاحبہ پر ضروری ہے کہ شوہر کی بات کو مانیں اور نہ جائیں. اگر جانا ہی انہیں ہے تو منا لیں، شوہر کو راضی کر لیں کہ جو اس نے پہلے حکم دیا ہے اس کو واپس لے لے اور خوشی کے ساتھ میں کہہ دے کہ ہاں جائیں. اچھا، ان سب چیزوں میں شوہر صاحب کو بھی منمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ جاننا چاہیے کہ ہاں بھائی اس کا میکہ ہے تو ماں باپ سے تو ملنے کے لیے جائے گی وہ، تو وہ بھی حکمت کے ساتھ ہی حکم لگائیں کوئی چیز. ٹھیک ہے. مسئلہ فرماتے دین حق کی حمایت کے لیے. کون سے دین کے لیے؟ دین حق کی حمایت کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں، دین حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے بلکہ عبادت ہے. صرف جائز نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ. اور اگر اس لیے مناظرہ کرتا ہے کہ کسی مسلم کو مغلوب کر دے یا اس لیے کہ اس کا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر ہو جائے یا دنیا حاصل کرنا مقصود ہے، مال ملے گا یا لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوگی، یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے بنگلور کا مناظرہ. کس کا مناظرہ؟ ہاں، رافضیوں کی طرف سے. کس لیے ہوا تھا؟ رافضیوں نے مناظرہ کس لیے کیا تھا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ آواز سے بولو. دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ جو رافضی ممالک ہیں، شیعہ ملک والے ہیں، وہ ان سے خوش ہو جائیں. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ پورا پھیل جاتا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا. تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں شیعوں کی حکومت ہے، شیعہ وہاں کے بادشاہ ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب شیعہ وہاں کے بادشاہ کی بات ان تک پہنچے گی تو وہ آن لائن کا زمانہ ہے، آن لائن وہاں سے سب بھیج دیتے ہیں پیسے. تو ایک تو دنیا کا حصول، اور دوسری چیز جو مناظرہ کیا وہ اس لیے بھی کیا کہ لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوگی. کیا ہوگی؟ لوگوں میں کیا ہوگی؟ تو کون سے لوگوں میں؟ رافضیوں میں. کس میں؟ رافضیوں میں مقبولیت حاصل ہوگی. اس لیے بنگلور کا مناظرہ کیا ان لوگوں نے اور فائدہ اٹھایا. احمد حسین وغیرہ جو تھے بالکل نالائق، ان کے کچھ نہیں ان کے پاس میں تھا اور اچھا فائدہ اٹھا لیا، جیسے کہ مفتی اختر حسین صاحب علی میں نے بیان کیا. تو مناظرہ دین کی حمایت کے لیے کیا جائے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ عبادت ہے. اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کسی مسلمان کو مغلوب کرنے کے لیے ہو یا اس لیے کرے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں بہت بڑا عالم ہے، یا دنیا حاصل کرنا مقصود ہو یا مال حاصل کرنا مقصود ہو یا لوگوں میں مقبولیت دکھانا حاصل ہو، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. ایسا مناظرہ کیا ہے؟ ہاں، مناظرہ میں اگر مناظر طلب حق کے لیے مناظرہ کرتا ہے یا اس کا یہ مقصود نہیں مگر بے جا ضد اور ہٹ نہیں کرتا، انصاف پسندی سے کام لیتا ہے، جب تو اس کے ساتھ حیلہ کرنا جائز نہیں. اور اگر محض اس کا مقصود ہی یہ ہے کہ اپنے مقابل کو مغلوب کر دے اور ہرا دے، جیسا کہ زمانہ میں اکثر بد مذہب اسی قسم کا مناظرہ کرتے ہیں، تو اس کے مکر اور داؤں سے اپنے کو بچانا ہی چاہیے. ایسے موقع پر اس کے قید سے بچنے کی ترکیبیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. منبر شریف پر چڑھ کر وعظ اور نصیحت کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ منبر پہ وعظ کرنا کس کی ہے؟ آواز سے بولیے. انبیاء کرام کی سنت ہے اور یہ حق
اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا ہے؟ علماء کو۔ کس کو عطا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ علماء نبیوں کے وارثین ہیں۔ علماء کون ہیں؟ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اس لیے یہ اجازت شریعت نے کسے عطا فرمائی ہے؟ نائبین مصطفیٰ کو، جو نائب ہیں رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اور اگر تذکیر اور وعظ سے مال اور جاہ مقصود ہو تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، یہ مقصد ہو کہ ہم وعظ کہیں گے اس لیے تاکہ مال مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہاں، جیسے کہ اسرائیل اور نصارہ، جیسے برطانیہ وغیرہ، امریکہ وغیرہ کے لوگ، یہ زیادہ تر عیسائی ہیں۔ تو اب ان کا ممبر پہ چڑھ کر کے کوئی چیز کہنا تو یہ کس کے لیے ہے؟ طلب دنیا کے لیے ہے۔ اور ممبر شریف پر چڑھ کر کے جو علماء، ممبر شریف سے جو علماء واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وعظ کہنے میں بے اصل باتیں بیان کر دینا، وعظ کرنے میں من گڑھت، یا کسی سے سن لیا کہ ہاں فلاں مولوی صاحب نے بیان کیا تھا، فلاں عالم نے بیان کیا تھا، بس اٹھا کے اس کو بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں مثلاً حدیث میں اپنی طرف سے کچھ جملے ملا دینا، یا ان میں کچھ ایسی کمی کر دینا جس سے حدیث کے معنی بگڑ جائیں، جیسا کہ اس زمانہ کے اکثر مقررین کی تقریروں میں ایسی باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ مجمع پر اثر ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کر ڈالتے ہیں۔ ایسی وعظ گوئی ممنوع ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی وعظ گوئی کیا ہے؟ منع فرما دیا گیا ہے ایسے وعظ کرنے سے۔ ہاں، کہ بے اصل باتیں جو سرکار نے نہیں فرمایا وہ سرکار کی طرف منسوب کر دیں آپ۔ کوئی پوچھے کہاں سنا؟ فلاں سے میں نے سنا تھا، یہ بتا دیں میں نے موبائل میں سنا تھا، تو موبائل میں کہ کوئی عالم ربانی ہے جی؟ آج کل کا حال بھی بہت عجیب و غریب ہے۔ کتاب اٹھانے کا موقع تو ملے گا نہیں، کتاب اٹھائیں گے نہیں۔ اب موبائل بالکل ایک دم انسان کے بدن کا جزو لا ينفک بن چکا ہے کہ اس کے بدن سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا انسان کے بدن کا ایک حصہ ہو چکا ہے کہ وہ بالکل لازم ہے۔ اٹھا کر کے یوٹیوب پہ اپنا سنا اور جمعہ میں آ کر بول دیے، کام جی ہاں، کام ختم ہو گیا۔ کہاں سے اس کی برکتیں ہوں گی؟ اللہ پاک خیر عطا فرمائے۔ اس میں جو آج دوران تقریر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، علامہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نے ان حدیثوں کو بیان فرمایا ہے کیمیائے سعادت میں، جس میں میں نے ایک چیز سمجھایا تھا کہ جو نمازیں شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہیں، سنن اور واجبات کے ساتھ نہیں ادا کی جاتی ہیں، تو وہ نمازیں اللہ پاک کی بارگاہ میں بد دعائیں کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اور کیا کہتی ہیں؟ کہ خرابی ہو تیرے لیے اور برباد ہو تو، جیسا کہ تو نے مجھے خراب اور برباد کیا۔ اللہ، یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں نمازیں۔ اور پھر جب تک کہ رب چاہے گا، امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک رب کی مرضی ہوگی، جب تک کہ یہی وہ رب کی بارگاہ میں کہتی رہیں گی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو جیسے پرانا کپڑا وغیرہ لپیٹ کر کے لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کہ رہتی ہے؟ کپڑا جب بالکل بوسیدہ پرانا ہو جاتا کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ نہیں۔ فرماتے اسی طریقے سے ان نمازوں کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کس بنا پر؟ آج دیکھو بہت برا حال لوگوں کا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو کبھی کبھار تو بہت عجیب بھی لگتا ہے، اور کبھی کبھار غصہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے، مگر پھر بھی قابو میں کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بار دو بار، ایک دن دو دن مسلسل لوگوں کو بتانا سمجھانا کہ نہیں ایسے پڑھو، ویسے نہیں ویسے پڑھو، اس کے بعد بھی اللہ ماشاء اللہ بہت سارے حضرات ہیں جو قبول بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں تو وہ اپنے منمانی کے مطابق ہم کو ایسے پڑھنا ہی ہے، یہ حال لوگوں کا رہتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا؟ نمازوں کو انہی طور طریقے پر پڑھنا چاہیے جیسا کہ علماء سے منقول ہے اور جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے۔ ایسے منمانی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے کہ ہماری جیسے مرضی چلے گی ویسے ہم پڑھیں گے، نہیں، پھر مطلب کیا رہے گا؟ انسان کے دل کے مطابق نماز تھوڑی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قانون کے مطابق نماز ہے، سب ہمارے دل پہ موقوف نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جب کتابیں پڑھو گے، یہ تو علماء کی محفل میں بیٹھو گے یا جیسے یہ درس ہے، اس محفل میں جب بیٹھو گے تب آپ سنو گے کہ ہاں کیا حکم ہے، اور جب نہیں رہو گے تو کیا حال ہوگا؟ اس میں تو یہ بھی امام محمد غزالی رحمہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے آگے کہ جیسے انسان کا بدن ہے، کیا ہے؟ اور اس کی روح ہے، اس کی کیا ہے؟ تو یہ جو ہم لوگ رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے، قیام ہے، یہ جیسے کرتے ہیں، یہ ہمارے ظاہری بدن کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ جیسے ہمارا ظاہری بدن ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہیں، یہ ظاہری بدن ہے، مگر بدن کی حقیقت کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح اگر نہ رہے تو سب بیکار کی ہے کچھ۔ روح جس دن بدن سے جدا ہو جائے تو بدن کسی کام کا ہے؟ فرماتے ہیں حقیقت روح ہی نہ اگر ہو تو نماز کس کام کی ہے؟ نماز فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی جیسے کہ بے مردہ، جیسے کہ مردہ بغیر روح کے، بغیر جان کے جسم، بغیر جان کے، اور فرماتے ہیں کہ اگر روح اگر ہو، روح اگر اور کام نہ کرے، روح اگر ہو تو فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھا، جیسے کہ اب اسے آنکھ ہے مگر دیکھنے کی بصارت نہیں ہے اس کو۔ یہ مثالیں دے کر کے سمجھایا آپ نے کہ دیکھو نماز کی اہمیت ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہو اسے نماز پڑھ لو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، نہیں، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، اور آخر میں اسی میں ایک حدیث پاک یہ بھی آپ نے پیش فرمائی نماز کے سلسلے میں کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نمازوں کی چوری کرتا ہے۔ کون ہے چور؟ ہم لوگ کے ذہن میں کیا ہے؟ نماز میں چوری کرنے والے کو ہم لوگ چور نہیں کہتے، کہ کہتے ہیں کوئی؟ جی آواز سے بولو۔ چور کا جب لفظ ہم لوگ سنتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کسی کا مال چرا لیا ہو، کسی کا پیسہ چرا لیا ہو، کسی کا کپڑا چرا لیا ہو، موبائل ہو، غلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ چور بولتے ہیں۔ مگر نماز کا چور کبھی سنے آپ؟ جی، اور نماز کے چور سب سے بڑے چور ہیں۔ نماز والے چور کیا ہیں؟ روپیہ پیسہ چرانے والے، کسی کا سامان چرانے والے، کپڑا غلہ وغیرہ چرانے والے، یہ چھوٹے چور ہیں، یہ کیا ہیں؟ اور نماز کی چوری کرنے والے سب سے بڑے چور ہیں، کیا ہیں؟ اور چوروں کی سزا قرآن نے یہ متعین فرمائی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ چوری کی سزا ہے، اس لیے بیٹا چوری نہیں کرنا کبھی۔ نماز والی چوری تو الگ ہے، یہ دنیا والی چوری بھی نہیں کرنا کبھی، اس لیے کہ شریعت کیا فرماتی ہے؟ قرآن ہمارا کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی دونوں کے ہاتھ کو کاٹ لو۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ دونوں کے ہاتھ کو کاٹ لو۔ کس لیے؟ جزاء بما کسبا، ان کے چوری کرنے کی وجہ سے، چوری کرنے کی، یہ چوری کی سزا ہے۔ چوری کی کیا سزا ہے؟ چوری کی
آواز سے بولو، اور آواز سے بولو، ہاتھ کاٹ لو، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں تو بہت سخت حکم ہے، فرماتے ہیں بایاں ہاتھ کاٹو پہلے، اور دوبارہ اگر چوری کرے تو اس کا دہنا پیر کاٹو، پھر اگر چوری کرے تو دہنا ہاتھ کاٹ لو، پھر چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ لو، جی بایاں پیر کاٹ لو، یعنی بالکل ایک دم اپاہج۔ اب کیا کرے گا وہ، جب ہاتھ نہیں پاؤں نہیں تو کیا رکھے گا، گوشت کا لوتھڑا ہے وہ، اتنا شدید حکم ان کے یہاں ہے۔ اور ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اگر دوبارہ چوری کرے تو اس کے داہنے قدم کو کاٹو، مگر تیبارہ اگر کرے تو ایک ہاتھ ایک پیر کو رہنے دو اور قید خانے میں ڈال دو اسے، کیا فرماتے ہیں، تاکہ وہ چوری نہ کر سکے، باز آ جائے۔ اور کتنا شدید حکم ہے۔ تو نماز، یہ دنیاوی یہ سب چوروں کا حکم یہ ہے، تو جو نماز کے سب سے بڑے چور ہیں، نماز کے چور کون ہیں؟ سب سے بڑے چور ہیں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ دیکھو کبھی مسجد میں، اب ہمارے یہاں تو میں دیکھتا رہتا ہوں، تو کبھی کبھار لوگوں کو بلا لیتا ہوں، کبھی فون لگا کے بول دیتا ہوں کہ بھئی ایسے مت پڑھا کرو، آپ اپنی نماز صحیح کر لو، یہ خامیاں ہو رہی ہیں۔ جی حضرت، جی حضرت کر لیتا ہوں، جی حضرت کہہ کے بول دیتے ہیں، کچھ لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ مگر جو لوگ چوری کرتے ہیں کہ جیسے قیام میں اسے کھڑا ہونا ہے، نماز رکوع میں گئے تو رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ قوما، کیا بولتے ہیں؟ اور یہ نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے، کیا ہے یہ؟ اب اگر قوما نہ کیا اور سیدھا چلے گئے، مثلا رکوع سے اٹھے، اب سیدھا نہیں اٹھے تھے، تھوڑا اٹھے، اسے جھکے ہی تھے کہ چلے گئے سجدے میں، تو قوما ادا ہوا، تو چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آواز سے بولو۔ اور سب سے بڑی چوری ہے قرت، یہ سب سے بڑی چوری ہے۔ نماز میں قرت کیا ہے؟ فرض ہے، نماز میں قرت کیا ہے؟ اور جب قرت فرض ہے اور قرت آپ کو آتی نہیں ہے تو بھائی صاحب کیا ہوگی؟ چوری ہوگی نہیں ہوگی بھائی؟ اب جب قرت آپ نہیں کر رہے ہیں، قرآن فرماتے کہ قرت کرو، علماء فرماتے کہ قرت فرض ہے، اور ہم قرت کر نہیں رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے نماز میں؟ جی آواز سے بولو۔ تب اب چوری والی نماز قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں؟ جی نہیں ہوگی۔ اس لیے نمازوں کو صحیح طور پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری چوک ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ علیہ رحمہ، جنہیں حضور مجاہد ملت کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آج حضرت کی رسالہ پاک کی تاریخ لگ گئی ہے، 6 تاریخ ہے، 5:35 یا 45 منٹ پہ حضرت کا وصال ہوا ہے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ جب ایک چیز بتا دیتا ہوں، یاد رکھ لو، ہو سکتا ہے ذہن میں کبھی کام آئے۔ میں جب بیٹھتا ہوں قاعدہ میں، کہاں بیٹھتا ہوں؟ تو سیدھے پیر کی انگلیاں تو ایسے رہتی ہیں، اور بائیں پیر کی ایسے کرتا ہوں ملا کے، ایسے ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا ہمارے سجدے میں؟ اور لوگوں کی ادھر رہتی ہیں، اور لوگ کیسے کرتے ہیں؟ دہنے پیر کی انگلیاں ایسے رکھتے ہیں، اور بائیں پیر والی کیسے کرتے ہیں؟ اس کو بچھا دیتے ہیں نا، بائیں پیر کو بچھانے کا حکم ہے، تو اب انگلیاں کدھر رہتی ہیں؟ ایسے رہتی ہیں، مگر میں ایسے کوشش کرتا ہوں، ایسے رہتے ہیں، یعنی انگلیاں میری یہ بھی بائیں پیر کی، یعنی الٹے پیر والی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف مڑی رہتی ہیں، یہ کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان فرمایا کرتے تھے۔ کون فرماتے تھے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان کو، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، اور جب سے میں نے اس کو سنا تو الحمدللہ فقیر بھی کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے نماز پڑھیں جیسے کہ اپنے بزرگوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو باہر شریعت میں بھی موجود ہے کہ انسان جب نماز پڑھے اور سجدہ میں جائے، قیام میں ہو، تو کوشش یہ ہو کہ جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں جن کو کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، ان سب کو کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ تو پیر کعبہ شریف کی طرف، چہرہ کعبہ شریف کی طرف، ہمارا جسم کعبہ شریف کی طرف۔ مگر سجدے کی حالت میں اگر ہم جاتے ہیں تو سنت کیا ہے کہ دونوں پاؤں کی 5 انگلیوں کا پیٹ کدھر ہونا چاہیے؟ کعبہ۔ اس کی حکمت وہی ہے، 5 انگلیوں کے پیر کو ایسا لگایا جائے کہ پیٹ لگے زمین سے، اس لیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے
آپ کے جسم کے ہر اعضاء سے یہی ظاہر ہونا چاہیے کہ سب قبلہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں تک ممکن ہونا چاہیے وہاں تک کرنا چاہیے. اس کو ہلکے میں لے کر کے نہیں کہ بھائی چلو جیسے کہ تیسے لگا لو کام ختم. اس میں ہوتا کیا کہ کبھی کوتاہی کیے تو 3 سے کم بھی انگلیاں لگ سکتی ہیں. اور دونوں پیر کی 3 انگلیوں کو لگانا کیا ہے؟ واجب. اب اگر ایک پیر کی 3 لگی ہیں اور ایک پیر کی خالی 2 ہی لگی تو واجب ادا ہوگا. اور جب واجب نہیں ادا ہوگا تب جان بوجھ کر کے واجب کو چھوڑنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی نہیں ہوتی. نماز بھی اب سوچو کتنی نمازیں بیکار ہوتی ہوں گی. اور آپ لوگ الحمدللہ جوان ہیں, ابھی بچے ہمارے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی سے اگر اپنی عادت اگر بنا لی کہ ہم 5 انگلیاں لگائیں گے, کتنی لگائیں گے؟ 5 انگلیوں کی پیڑ لگیں گی تو الحمدللہ بڑھاپے میں آپ لوگوں کو دقت محسوس نہیں ہوگی. اس وقت اگر آپ نے ابھی سے عادت بنا لیا کہ انگلیاں آپ کی لگ رہی ہیں تو بڑھاپے میں لگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ابھی سے آپ نے سستی کی, کاہلی کی, تو بڑھاپے میں جیسے دیکھو ہمارے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں مگر بیچارے مجبور ہوتے ہیں, ان کے اعضاء بالکل ٹائٹ ہو جاتے ہیں نا, سخت ہو جاتے ہیں انگلیاں, تو مڑتی نہیں برابر. تو بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے, پھر ڈالنا چاہیے. ہاں, حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان نماز وغیرہ کے لیے اتنا اہتمام فرماتے تھے. آج وضو کرنے کے لیے کون سی چیزوں پہ بزرگوں کی روشنی ڈالی جائے اور کون سی چیزوں کو مثال میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. وضو فرمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعضائے وضو جن کو دھونا فرض ہے تو صرف دھونا نہیں, پانی بہانا اس پر فرض ہے. کیا ہے؟ اس لیے جب اپنے بڑے بڑے اکابر علماء سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, سب سرکار حضور مجاہد ملت رحمہ کا ایک جماعت تھی علماء کی, حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ کے یہ ایسے خوش نصیب حضرات تھے, ایسے چنیدہ اللہ کے بندے تھے کہ علم بھی آج ان پر ناز کرتا ہے. ایسے بڑے بڑے علماء ربانین پیدا ہوئے. حضور مجاہد ملت کی ذات ہو, حضور حافظ ملت کی ذات ہو, علامہ قاضی شمس الدین جون پوری کی ذات ہو, علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہوں. یہ علماء کی ایسی جماعت تھی جنہوں نے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ سے بہت فیض حاصل کیا. سرکار مفتی اعظم کے ذات سے انہوں نے بہت فیض حاصل کیا اور صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمانی انہوں نے کیا. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر بریلی شریف سے خاندان اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی بھی فرد اگر موجود ہوتا اور حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان بھی وہاں اگر تشریف فرما ہوتے اور کوئی اگر مرید ہونے کے لیے خواہش ظاہر کرتا تو قطعاً مرید نہیں فرماتے تھے. آج تو یہ ہوتا کہ بھئی ہمارے اس میں کتنے ہو جائیں, ہمارے اس میں کتنے ہو جائیں, ہمارے مریدوں کی تعداد کتنی ہو جائے, مگر الحمدللہ ہمارے بزرگوں میں ایسا نہیں تھا. ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان کے دولت خانے پر سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ تشریف رکھتے تھے. جوانی کا عالم حضرت کا تھا, تشریف فرما تھے. اور حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ شہزادہ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے فرماتے تھے. ایک صاحب گئے, انہوں نے بتایا کہ حضور میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. یہ جیسے انہوں نے کہا تو بہت ناراض ہوئے. کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری اتنی جرأت کہ میرے امام کے خانوادے کا شہزادہ ہمارے یہاں موجود ہے, ان کے ہوتے ہوئے تم مجھ سے مرید ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہو, یہ غلط ہے. اور اس کا ہاتھ پکڑے اور فوراً حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش فرما دیا اور عرض کیا کہ حضور ان کو اپنی غلامی میں داخل فرما لیں. الحمدللہ یہ ان کا طریقہ تھا. علامہ عبد المصطفیٰ ردولی شریف کے مدرسے میں حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ تشریف لائے اور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ بھی تشریف رکھتے تھے. بہت پہلے کی بات ہے. ایک کمرے میں حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ تھے, دوسرے کمرے میں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ تشریف فرما تھے. ایک صاحب وہاں پہ بھی پہنچے, پتہ لگا کہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جانا ہے. معلوم ہوا کہ حضرت فلاں کمرے میں قیام فرما ہے. کسی طرح سے وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت سے دعا سلام مصافحہ قدم بوسی کیا اور پھر اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں داخل فرما لیں. حضرت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے تم مجھ سے مرید ہو گئے.
اور میں ان کے موجودگی میں تم کو مرید کر لوں گا، یہ تم نے سوچا کیسے؟ حضرت نے فرمایا اور فوراً ان کو وہاں سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور شہزادے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے آپ مرید ہو جاؤ۔ یہ محبت تھی، حالانکہ عمر میں بڑے تھے۔ 8 محرم الحرام سن 1322 ہجری، کتنی؟ 1322 ہجری میں حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ کتنی میں ہوئی ہے؟ 1322 میں۔ اور پیر و مرشد کی ولادت بسعادت 1344 یا 45 ہجری ہے۔ کتنی ہے؟ محرم شریف 1343 یا 44 ہجری ہے۔ تو کافی فرق، جی ہاں فرق تھا، مگر اس کے باوجود بھی اتنی قدر کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے۔ کس بنا پر؟ یہ تو سرکار مفتی اعظم عالم کے نواسے، پھر سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے، اس لیے بڑی محبت کرتے تھے اور اتنی دین کی خدمت۔ اور الحمدللہ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں 8 مرتبہ جیل جا کر کے اور باہر تشریف لائے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، اپنے کسی گھر یا اپنی کسی جائیداد کے لیے نہیں، دین اور سنیت کی خدمت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور ایسا جذبہ تھا، اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا! آپ جب تقریر کرتے تھے، کہیں بھی کرتے تھے تو ببانگ دہل کرتے تھے۔ وہاں پر بہت سارے پولیس والے ہوتے تھے اور برجستہ ارشاد فرماتے تھے کہ حکومت کے، گورنمنٹ کے یہ وفادار کتے میری بات سن رہے ہیں اور یہ کتے ہو سکتا ہے کل مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے بولتے تھے اور پولیس والے سب سنتے بھی تھے، مگر ہمت نہ تھی کہ حضرت کو کچھ بول سکیں۔ مگر شریعت کے خلاف جہاں کہیں بھی کوئی بھی بات آتی تو برسر پیکار اس ظالم کے مقابل میں آپ کھڑے ہوتے تھے، اور ضرورت اگر محسوس ہوتی تھی تو اپنے پورے دستے کے ساتھ پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ سرکار مجاہد ملت علیہ رضوان کی شان پاک تھی۔ جبھی آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے اندر خاکساران حق ایک کمیٹی بنائی تھی، مگر ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بڑھ جانے والے لوگ آج اگر اپنے علماء کے نقش قدم پر چلے ہوتے یہ نوبتیں نہیں آتی تھی۔ 93 یا 89 سال ہوئے RSS کو، کتنے سال ہوئے؟ یعنی میرے علم کے مطابق 100 سال نہیں پورے ہوئے ہیں، 100 سال ابھی ان کو پورے، اور ان سے کہیں پرانی تنظیم ہماری جماعت رضائے مصطفیٰ ہے، جس کے تحت آج آپ بیٹھ کر کے درس سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے قائم فرمایا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ اگر لوگ جمع رہیں گے تو ان کی ایک مضبوط طاقت ہوگی۔ اور آج بھی دیکھو، جہاں مضبوط طاقت، یکتائیت ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے، تو بڑے بڑوں کو سامنے جھکنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو بھی اپنے فیصلوں کو پیچھے لینا پڑتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے سیاسی تدبر اور بصیرت امام اہل سنت کی، جنہوں نے اپنے زمانے میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام کیا، اگر اسی کے بینر تلے رہ کر کے پورے انڈیا میں اگر کام آج ہوا ہوتا تو کتنا بڑا کام ہوتا آج صاحب۔ مگر ہوا کیا کہ لوگوں نے مختلف طریقے سے، کوئی اپنی تنظیم بنا لیا، کچھ لوگوں نے اپنی بنا لیا، کچھ لوگوں نے اپنی بنا لیا۔ ایک شہر ہے تو وہاں متعدد کمیٹیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ نائے گاؤں کا دیکھ لو، یہ دور کی بات نہیں، یہاں کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ اہل سنت والجماعت ہیں، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، آپ دیکھو تنظیم، کاش اگر سب اسی تحت اگر کام کیے ہوتے۔ اور جیسا کہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے زمانے میں ان سے RSS کے مقابلے میں، ان سے لڑنے کے لیے، ڈٹنے کے لیے، ان کے مقابل کھڑے ہونے کے لیے خاکساران حق کمیٹی کا جو قیام فرمایا تھا، تو ان کی وردی بھی تھی، جیسے پولیس والوں کی وردی ہوتی ہے نا، خاک کی وردی ہوتی ہے، ایسے ان کی وردی تھی، اور بہترین ان کے ساتھ لاٹھی رہتی تھی، ایک دم مضبوط۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، بحر شریف میں جب سرکار غازی میاں کا عرس پاک جب ہوتا ہے تو اب تو سب درہم برہم نظام ہے، مگر اس زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، جب جاتے تھے تو جو مسافر خانہ ہے، بہت بڑا مسافر خانہ بنا ہوا بیچ کا ہے جو حصہ، اس میں بہت پبلک ہوتی تھی، تو یہ خاکساران حق سب آتے تھے، پورے فل اسی وردی میں آتے تھے سب،
اور مجمع کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، سارا کام وہی کرتے تھے۔ علاقے میں اگر کوئی پروگرام ہمارے بڑا ہوتا تھا، اطلاع دے دیتے تھے تو بیچارے بحر شریف سے لوگ پہنچ جاتے تھے وہ لوگ۔ مگر ہوا یوں کہ لوگوں کی بے توجہی، غفلت یہاں تک یہ پہنچا دیا کہ آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر، اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی اس کے اندر، میں نے جو دیکھا کہ باشرات ہے سب، داڑھی، اس کے ساتھ نماز کے پابند، اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں وہ لوگ پہنچتے تھے، بغیر کھانا پانی کے بھی انہوں نے دین کی خدمت کی۔ یہ سرکار مجاہد ملت کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، اور دین و سنیت کے اندر تسلط کے ساتھ، اپنے پورے تشخص کے ساتھ، پوری شان بان کے ساتھ میں رہنا، یہ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمۃ رضوان کا وہ طور امتیاز ہے جو بہت دور دور تک لوگوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے 1439 ہجری، 1399 ہجری، کون سی ہجری تھی؟ 10 ذی القعدہ کی تاریخ تھی، 1399 ہجری تھی، اور آپ مکۃ المکرمہ میں تشریف رکھتے تھے۔ 8 دن تک کے مسلسل آپ نے جماعت کے ساتھ الگ نماز پڑھی۔ کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ یہ جرأت تھی سرکار حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ رضوان کی۔ آج ہم اکیلے پڑھتے ہوئے کتراتے ہیں۔ آج ہم، اور آپ مکۃ المکرمہ شریف چھوڑ دو، آپ یہاں کا دیکھ لو، ابھی اگر آپ کو کہیں جانا ہو بڑے شہر میں، اور یہ اگر سوچو کہ ہم چلے جائیں ان کے پاس، تو آپ اکیلے کترائیں گے بھی، کیسے پڑھیں گے؟ مگر ان کی مجاہدانہ شان تھی الحمدللہ۔ وہ یہاں کیا جہاں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب گورنمنٹ کو وہاں معلوم ہوا تو حضرت کو جیل میں ڈلوا دیا، اور اس کے بعد میں ویزا پہ بالکل ایسا اس نے نشان لگوا دیا کہ کبھی آپ کو پرمیشن مل ہی نہیں سکتی ہے سعودی عربیہ میں داخل ہونے کے لیے۔ آپ کو جیل میں جب ڈالا گیا تو بہت روئے، گڑ گڑائے، اور وہاں سے گورنمنٹ نے اٹھا کر کے انڈیا بھیج دیا۔ پھر غوث پاک کی غلامی تھی، ان کی شان ہی بڑی نرالی تھی۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے ان کو ویزا آیا، اور وہاں بارگاہ غوث میں حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہیں سے بلاوا آ گیا ان کا۔ کہاں سے؟ اور پھر اللہ پاک اتنا فضل و کرم کی دیکھے، حکومت نے لاکھ کوشش کیا کہ ہاں یہ نہیں آ سکتے ہیں، مگر سرکار جس کو بلائیں اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اسے کوئی منع کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور یہ ان کا تشخص تھا، ان کی شریعت پر سختی کے ساتھ میں قائم رہنا، یہ عمل بارگاہ خدا میں بھی مقبول تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول تھا۔ روکا وہاں کی گورنمنٹ نے، مگر سرکار نے ہمارے بلا کے بتا دیا کہ حکومت تمہاری نہیں، حکومت میری ہے، سرکار کی حکومت ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ جب بھی بہت سارے قید و بند کے باوجود بھی جن کو سرکار نے چاہا ان کو اپنے در پہ بلایا، اور ایسی خدمات آپ نے انجام دیا۔ اس علاقے میں رئیس اڑیسہ آپ کا لقب ہے، اور حقیقت میں رئیس تھے، مالدار تھے، کافی مالدار تھے، اور عباسی سلسلے عباسیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ اور اس زمانے میں جب اڑیسہ کے اطراف و جوانب میں بہت سارے غریب غربا لوگ تھے، اس زمانے میں آپ کی خدمات، علماء ارشاد فرماتے، بیان فرماتے ہیں کہ جب کہیں آپ تشریف لے جاتے تھے تو لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ حضور ہمارے گھر پہ آپ قیام فرمائیں، اور حضرت منع فرماتے تھے حضرت، اور ارشاد فرماتے تھے نہیں، اگر آپ کے گھر پہ قیام کریں گے، کوئی غریب اگر مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا تو تمہارا دروازہ بند رہے گا، وہ آیا ہے میری محبت میں، دروازہ تو تمہارا بند پائے گا تو لوٹ جائے گا، وہ غریب میری ملاقات سے محروم رہے گا، اس لیے مسجد کا انتخاب فرماتے تھے۔ اور فرماتے ہیں مسجد کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلے رہتا، وہاں تو کوئی منع نہیں کر سکتا یہاں کیوں آیا ہو، اس لیے اکثر و بیشتر اگر کہیں جاتے تھے تو قیام کہاں فرماتے تھے؟ مسجد میں، کہ وہاں کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا، اور صرف امیر ہی نہیں، نہ جانے کتنے غریب پریشان حال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے دعائیں لینے کے لیے کہ سرکار دعا فرما دیں، اللہ مجھے خوشحال فرما دے، غریبی کو دور فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے۔ آپ اس لیے انتخاب فرماتے تھے کہ کہیں غریبوں کے ذہن و دماغ میں یہ نہ آ جائے
کہ حضرت تو خالی امیروں ہی کے یہاں رہتے ہیں۔ اللہ حضرت علامہ عاشق الرحمن صاحب قبلہ علیہ رحمہ پنڈت یا بابن یا ٹھاکر برادری کے تھے اور LLB کیے ہوئے تھے۔ ایک نظر سرکار حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی پڑھی تو الحمدللہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر تو سرکار مجاہد ملت کے ہو کر ہی رہ گئے، اسلام قبول کر لیا، سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں رہے، اور چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے علم سے نوازا اور حضور مجاہد ملت نے ان کو ایسا علم کا جام پلایا کہ صرف ایک دو نہیں، 7 زبانوں پہ ایک ساتھ میں ان کو عبور حاصل تھا۔ یہ سرکار مجاہد ملت رحمہ کے بہت خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور الحمدللہ ایسے عالم دین تھے وہ، ایسے عالم دین تھے کہ بڑے بڑے علماء آپ سے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے، اور جو بڑے دقیق، بڑے پرپیش فن ہوتے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ جب یہ حسام الحرمین پہ تصدیق کا مسئلہ ہو، جہاں بڑے بڑے علماء نے خاموشی اختیار فرمایا، جیسے کہ اس میں پیش رہے حیدرآباد کے نظامی جامعہ نظامیہ کے، تو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے حسام الحرمین کی تصدیق کیا، اس زمانے کے ان کے ہم عصر جو علماء تھے ان سب کو آپ نے اس پر مائل بھی فرمایا۔ رضویات میں بھی بڑی خدماتیں ہیں حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی، اور بے پناہ آپ کا کرم ہے جماعت اہل سنت پر کہ آپ کے زندگی پاک کے گوشوں کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دین اور خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت کی جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں، آج ان کا کوئی متبادل لفظ نہیں ملتا کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ بس اس بات پہ گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ والے تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انہی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے علمبردار تھے، اور صحیح معنوں میں جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کی تصویر اور تفسیر حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان تھے۔ ان کے نقش قدم پر اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کے فیض و برکات سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ 6 جمادی الاولیٰ 1401 ہجری میں حضرت کا وصال پاک ہوا، سرکار مفتی اعظم سے 1 سال پہلے حضرت کا 14 محرم الحرام سن 1402 ہجری میں ہوا، حضرت کا 6 جمادی الاولیٰ 1401 ہجری میں ہوا۔ 1 سال کا کم و بیش فرق ہے، مگر دونوں حضرات کے درمیان میں بڑی محبت تھی۔ ہم لوگ انہی کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلامی کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چیز رکے 2 منٹ، آپ حضرات اتنی تاخیر سے آتے ہیں تو اس کی وجہ کچھ میں جان سکتا ہوں؟